اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ مقصد سورۃ بقرہ کا بیان چار مسائلوں کا ہے: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ جس طرح سورت میں چار مسائل ہیں، اسی طرح سورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے 176 تک، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے سورت کے آخر تک۔ اور ان چاروں حصوں میں چاروں مسئلے بالترتیب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو آیت نمبر 1 سے 100 تک ہے، اس میں پہلے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اس بات توحید، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں بالذات اور بالصفات۔ اور اس حصے کو 3 بابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب 21 سے 39 تک، اور تیسرا باب 40 سے 100 تک۔ پہلا باب جو 20 آیت ہے، اس میں ان 3 فرقوں کا بیان ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر کیے گئے تھے: انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولضالین منافق، لیکن وہاں پر اجمالاً تھے اور یہاں پر ان کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی بیان فرق ثلاثہ مع حکم و اوصاف و مع امثلہ، یعنی بیان 3 فرقوں کا، ان کے احکامات، صفات اور مثالات۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک، اس میں پہلے خطاب عام ذکر کرتے ہیں یا ایھا الناس کے ساتھ، اور دعوی توحید کا ذکر کرتے ہیں اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور اس پر 5 دلائل عقلیہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر ثمرہ دلائلوں کی تفریح کرتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل منکرین اسے ذکر کرتے ہیں، اور 24 میں زجر منکرین عبودوں کو دیتے ہیں، 25 میں کامل بشارت ماننے والے عبودوں کو دیتے ہیں، اور 26 میں دفع اعتراض کرتے ہیں، اور 28 سے انعامات اربعہ ہر انسان پر ذکر کرتے ہیں، 38 میں ترغیب قرآن کو دیتے ہیں، 39 میں تخفیف منکر قرآن کو دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 40 سے تیسرا باب شروع کرتے ہیں 100 تک، اس میں پہلے خطاب خاص کرتے ہیں بعد خطاب عام کے، اور اس خاص خطاب میں بنی اسرائیلوں کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے میں ایک معزز قوم تھی جو توحید کا دعویٰ کرنے والی تھی، تو ان کو خاص خطاب کیا کہ او بنی اسرائیلوں، اور کوئی عبودوں کا مسئلہ مانے یا نہ مانے، آپ تو مانو۔ اس میں 6 خطابات یہودیوں کو کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے، اور اس تمہید میں 3 پلیتیاں برے صفات یہودیوں کے ذکر کرتے ہیں جو اصل میں یہودیت کے اصول ہیں: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل۔ اور اس کے مقابل میں 3 اچھے صفات مومنوں کے ذکر کرتے ہیں جو اصل میں ایمان کے اصول ہیں: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت۔ پھر آیت نمبر 47 سے خطابات شروع کرتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے 62 تک، اس میں 8 انعامات ذکر کرتے ہیں اور 2 نعمتیں ذکر کرتے ہیں، اور تتمہ خطاب بالترغیب کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 63 سے دوسرا خطاب شروع کرتے ہیں 82 تک، اور اس میں 3 پلیتیاں پرانے یہودیوں کی ذکر کرتے ہیں، اور 4 پلیتیاں موجودہ یہودیوں کے ذکر کرتے ہیں، اور تتمہ خطاب بالترغیب اور بالتخفیف و بالبشارت ذکر کرتے ہیں۔ پہلی پلیتی آیت نمبر 63 میں نقض العہود، وعدے توڑنا۔ دوسری آیت نمبر 67 سے 71 تک، اس میں الحیل فی ذبح البقر، یعنی گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، یعنی اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا۔ تیسری بری صفت قتل، آیت نمبر 72 میں قتل النفس و اقتحام البری، یعنی ایک بندے کو قتل کرنا اور اسے پھر کسی اور پر ڈالنا۔
اور موجودہ یہودیوں کی 4 برے صفات، ایک آیت نمبر 75 میں تحریف، دوسری آیت نمبر 76 میں منافقت، اور تیسری آیت نمبر 78 میں تقلید اپنے آباء و اجداد کی بنا کسی دلیل کے، اور چوتھی آیت نمبر 80 میں مخصصین لانفسہم بالجنہ، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار ٹھہرانا، آیت نمبر 81 میں تتمہ خطاب بالتخفیف، اور آیت نمبر 82 میں تتمہ خطاب بالبشارت۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلی پلیتی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وہ ذکر کیا کہ وعدے توڑتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی کتاب کو سیکھیں گے اور آگے پھیلائیں گے اس دین کو، لیکن نہیں مانا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر کوہ طور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ مانتے ہو، یعنی اس پہاڑ کو آپ کے اوپر گرا دو، تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے حکم کی تابعداری نہیں کی۔ اب آگے پڑھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور یقیناً پہچان لیا آپ نے ان لوگوں کو اعتدوا منکم جس نے زیادتی کی تھی آپ میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے شکار میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تو کہا ہم نے ان کو کونو بن جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل، فجعلناها تو ٹھہرایا ہم نے اس واقعے کو نکالن عبرت لما بین یدیہا، لما ان کے لیے بین یدیہا جو ان کے بیچ میں تھے، یعنی اس زمانے میں تھے، وما خلفہا اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئے تھے، یعنی ہم لوگ، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اصل میں واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ایسا ہے کہ سارے مذہب کے یعنی جتنے بھی دین گزرے ان سب میں جمعے کا دن وہ عبادت کا تھا، تعظیم تھا، تو انہوں نے ایک حساب لگایا کہ دنیا بنی 6 دنوں میں، یعنی اللہ رب العزت نے اتوار کے دن سے شروع کیا اور دنیا بنانا شروع کیا اتوار کے دن سے، اور وہ جمعے کے دن اللہ رب العزت کا کام ختم ہو گیا تھا، تو ہفتے کو اللہ رب العزت فری تھے، تو ہم بھی ہفتے کے دن اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کے اپنے تاثرات تھے، یہ ان کی اپنی سوچ تھی بنی اسرائیل کی، تو ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہفتے کے دن کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت اس دن پہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ فری ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن مقرر کرو، انہوں نے بہت سمجھا، یہ نہیں مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ ایسے بول رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کرتا ہوں، لیکن وہ پورا دن ہوگا، اس دن نہ تو یہ لوگ شکار پہ جائیں گے، نہ یہ لوگ مچھلی پکڑیں گے، کچھ نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے، صرف، یعنی اب ہمارا جمعے کا دن عبادت کا ہے، تو ہمارا جمعے کا دن کیا ہوتا ہے، اذان سے لے کر نماز تک یہ ٹائم ہے کہ اس میں اللہ عزت فرماتے ہیں کہ کام کو چھوڑ دو، نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھ لی پھر پھیل جاؤ دنیا میں اور رزق حلال کماؤ، لیکن ان کا پورا دن تھا۔ اور امتحان بطور امتحان ایسا تھا کہ پورا ہفتہ دریا میں کوئی بھی مچھلی نہیں دکھتی تھی، ان کا خوراک جو تھا وہ مچھلی تھا، ان کی خوراک وہ مچھلی تھی، جیسے اب بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کی خوراک مچھلی ہے، جیسے بنگلہ دیش ہو گیا، ایسے اور بھی بہت ممالک ہیں جن کی خوراک کیا مچھلی ہے، وہ ہر روز مچھلی کھاتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش مچھلی اور چاول، تو اس طرح ان کی خوراک بھی صرف مچھلی تھی اور کچھ نہیں تھا، تو پورا ہفتہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ پانی کے اوپر تیرتی تھی، جب یہ لوگ وضو کرتے اور اپنے ہاتھوں کو پانی میں بھرتے منہ پہ چھڑکنے کے تو اس میں مچھلی آ جاتی، اتنی مچھلی تھے اس دن، بطور امتحان تھا، اللہ جب دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں یا نہیں، اس دن امتحان تھا۔
جیسے اللہ عزت نے کہا ہے پرائی عورتوں کو نہ دیکھو، تو آپ راستے میں جا رہے ہوں گے تو عورتیں ہی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اب یہ امتحان ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کا امتحان تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے تو بڑے بڑے کھڈے کھودے اور اس پہ ایک پانی کے لیے راستہ بنایا. تو جمعے کے دن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شام کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ وہ جب پانی سے بھر جاتے تھے وہ کھڈے اور اس میں مچھلی آ جاتی تھی، تو اس کے ساتھ ہی ایک پتھر بڑا رکھا ہوتا تھا اس نالی میں، نالی کے کنارے سرانے. تو اس پتھر کو دھکا دے کے وہ نالی بند کر دیتے تھے اور مچھلی اس بڑے سے کھڈے میں جمع ہو جاتے. تو اتوار کی صبح پھر یہ لوگ کیا کرتے، ہفتے کے دن یہ لوگ ایسے کرتے، مچھلیوں کو جمع کرتے اور اتوار کی صبح جا کے ان مچھلیوں کو پکڑ کے لے آتے تھے. تو مچھلی کی خوشبو تو بہت تیز ہوتی ہے. جیسے مچھلی تلنا شروع کرتے تو آس پاس کے ہمسایہ لوگ آ جاتے کہ یہ مچھلی کہاں سے پکڑی، ہم بھی تو صبح سے جا رہے ہیں کوئی مچھلی نہیں ہے. تو بولتے ہیں ابھی پانی سے نکالا، قسم اللہ کی کہ ابھی پانی سے نکالا. قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پانی سے نکالا. جیسے بولتے ہیں نا کہ مولوی صاحب بولتے ہیں کہ یار ابھی پاؤں جو ہے وہ پانی میں، تو یہ مولوی صاحب نے نہیں کہا، یہ آپ کے دادا نے کہا تھا. وہ مچھلیوں کو پکڑتے تو بولتے ابھی پانی سے نکالا، قسم باللہ ابھی پانی سے نکالا. تو پھر ان ایک ایک کو وہ ترکیب بتاتے کہ اس ترکیب میں ہم نے پکڑی ہے. تو تفصیل انشاءاللہ سورۃ اعراف آیت نمبر 163-64 163 164 میں مکمل آئے گی، لیکن مختصر بیان کر دیتا ہوں. تو اس ٹائم پر جب انہوں نے اس طریقے سے شکار کرنا شروع کیا مچھلیوں کا، تو اس ٹائم پر 3 قسم کے لوگ بن گئے. ایک یہ لوگ جو شکار کرتے تھے، ایک وہ لوگ جو بولتے تھے یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، اللہ نے منع کیا تم نہ کرو، اور ایک وہ لوگ جو بولتے تھے یار تمہیں کیا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ لڑ رہے ہو، کیوں منع کر رہے ہو، چھوڑو وہ اپنی قبر میں لیٹے گا، آپ اپنی قبر میں لیٹے ہو، چھوڑو. وہ شکار نہیں کرتے تھے خود ہی، لیکن شکار کرنے والے کو برا بھی نہیں بولتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک برا کام دیکھو تو اگر تمہارا بس چلے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں پہنچتی آپ کی تو کیا کرو، زبان سے روکو. اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے، بیان کی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، دل میں برا کہو اور اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ نہ کہ ادھر ہی بیٹھے رہو. اور اگر اس طرح بھی نہیں کیا تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل میں ایک چاول کے دانے کی جتنے بھی ایمان نہیں ہے باقی وہ کلمہ پڑے. تو لوگ 3 قسم کے ہو گئے تھے. ایک بولے تھے کہ یہ غلط ہے، دوسرے بولے تھے یار جانے دو غلط ہے، ٹھیک ہے تمہیں کیا ہے، تم چھوڑو، تو اس کے ساتھ کیوں بحث کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ کیوں لڑو، لڑائی کیوں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. ایسے لوگ ہیں نا، کیا بولتے ہیں، محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو. شراب پی رہے بندہ، محبتیں بانٹو نہ روکو سے. زنا کر رہے، محبتیں بانٹو نہ روکو سے. سود کھا رہے، محبتیں بانٹو نہ روکو سے. رشوت کھا رہے، محبتیں بانٹو نہ روکو سے. چھوڑو جانے دو. شرک کر رہا ہے، قبر کو سجدے کر رہا ہے، پیروں کو سجدے کر رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، تو کیا بولتے ہیں، یا علی بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، حاضر ناظر کسی اور کو مان رہا ہے، تو کیا بولتے ہیں، نہ روکو سے. توڑ نہ پیدا کرو، جوڑ پیدا کرو، محبتیں بانٹو. تو اللہ رب العزت نے عذاب مقرر کیا جنہوں نے شکار کیا، ان سے کیا کیا، قرۃ خاسئین، بندر ذلیل بنائے. اور جنہوں نے شکار نہیں کیا اور الٹا روکا انہیں، تو وہ کیا ہو گئے، وہ بچ گئے. اور جو اور تھے ان کو بھی نشان عبرت بنایا جنہوں نے بیان نہیں کیا تھا. وضاحت انشاءاللہ سورۃ اعراف آیت نمبر 163-64 میں تفصیلی کریں گے. پھر میں نے مختصراً واقعہ آپ کو بیان کر دیا. یہ واقعہ یہ تھا، اب دیکھیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور یقیناً پہچان لیا آپ نے ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جس نے زیادتی کی تھی آپ میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے شکار میں.
فَقُلْنَا لَهُمْ تو کہا ہم نے ان سے کونوا بن جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل فَجَعَلْنَاهَا تو ٹھہرایا ہم نے اس واقعے کو نقالاً عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے بیچ میں تھے، بین یدیہا جو ان کے بیچ میں تھے، یعنی اس زمانے میں تھے. یعنی وہ لوگ صبح اٹھے اور دیکھا تو ان کے ہمسایہ جو مچھلی کھاتے تھے، ہفتے کے دن شکار کر کے وہ مچھلی کھاتے تھے، تو ان سے بندر بنے ہوئے اور وہ گھروں کی چھتوں پہ گھوم پھر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بندر کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھا تو وہ اسی گھر کے لوگ تھے، تو عبرت بن گئے. وما خلفہا اور وہ لوگ جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی وما خلفہا اور وہ لوگ جو اس کے بعد ہیں. تو بعد میں کون ہے؟ ہم ہیں. یعنی اب ہم بھی اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ کا حکم نہ توڑو، وعدہ کیا وعدے کو پورا کرو، نہیں تو اللہ کے عذاب میں آپ بھی گھیرے جاؤ گے. حاصل نکل آیا، دیکھ لیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ سے وعدہ کیا ہوا کہ اللہ قرآن کو سیکھیں گے اور آگے بیان کریں گے. تو اب سیکھا نہیں تو پہلے سیکھ لو، اور اگر سیکھ لیا تو آگے بیان کرو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وعدہ پورا کرو، نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، دیکھو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور یقیناً پہچان لیا آپ نے ان لوگوں کو اعتدوا جس نے زیادتی کی تھی، منکم آپ میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے شکار میں. فَقُلْنَا تو کہا ہم نے لہم ان سے کونوا بن جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا تو ٹھہرایا ہم نے اس واقعے کو نقالاً عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے بیچ میں تھے، وما خلفہا وہ لوگ جو اس کے بعد آئے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ نصیحت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.